السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم جنگل کا منظر دیکھتے ہیں جہاں گابر اور اس کے سپاہی ٹھیک بہادر پاشا اور باقی تمام سپاہیوں کے نشانے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ گابر کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہاں کوئی گھات لگائے بیٹھے ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے سپاہیوں سے کہنے لگتا ہے کہ یہاں ایک گھات لگی ہوئی ہے، اسی دوران سپاہی تیروں کی برسات ان پر کر دیتے ہیں۔ تیروں کی برسات سے بہت سے سپاہی واصل جہنم ہو رہے ہوتے ہیں اور گابر یہ دیکھتے ہوئے کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر ایلچی تبیور کو دکھایا جاتا ہے، وہ سلطان کے سامنے مسلسل گڑ گڑا رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر رحم کیجیے میرے سلطان۔ سلطان کو کافی غضب کے ساتھ دکھایا گیا ہوتا ہے، جن کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ایلچی تبیور کے بالوں سے پکڑتے ہوئے اس سے کہتے ہیں، کیا میں نہیں جانتا کہ تم میرے اور میرے بیٹے کے درمیان دراڑ ڈال رہے ہو؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم فوج میں اختلافات کے بیچ بو رہے ہو؟ اور یہ کہتے ساتھ اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے اسے زمین پر گرا دیتے ہیں اور زنگنوش پاشا سے کہتے ہیں، سنو وہ کیا کہتا ہے، پھر اسے بھیج دو۔ یہ کہتے ساتھ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ زنگنوش پاشا اس ایلچی تبیور سے کہتے ہیں، لگتا ہے کہ تمہارے پاس کہنے کو کچھ ہے اور کوئی فضول بات مت کرنا۔ ایلچی کہتا ہے، معاہدے کے مطابق بادشاہ ماتیاس نے اپنے تمام فوجوں سے پیچھے ہٹنے کی اپیل کی، لیکن گابر جو کہ بوسنیا میں ہماری فوج کے کماندار اور 10,000 ہنگری فوجیوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے وہیں رک گئے ہیں۔ زنگنوش پاشا کہتے ہیں، اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم نے معاہدے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا اور پھر وہاں فوجیں اکٹھی کی؟ ایلچی کہتا ہے، اس لیے بادشاہ ماتیاس نے ناڈر کا سر قلم کر دیا جو اس کے والد کے قریبی آدمیوں میں سے ایک تھا۔ زنگنوش پاشا جیسے ہی ناڈر کا کٹا ہوا سر دیکھتے ہیں، وہ ایلچی تبیور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اگر تمہارے پاس کہنے کو کچھ اور نہیں تو قرارگاہ جلدی چھوڑ دو۔ دوبارہ جنگل کے اندر وہی لڑائی دکھائی گئی ہوتی ہے جہاں تمام اکنجی سپاہی ان ہنگری سپاہیوں کو واصل جہنم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رینا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں دوغان پاشا اور حسین آغا اپنے سپاہیوں سمیت پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ دوغان پاشا حسین آغا سے کہتے ہیں، ہم وقت پر پہنچ گئے حسین آغا، قلعے کو تو دیکھو ذرا، اس میں 100 سے زیادہ سپاہی نہیں ہیں۔ اس پر حسین آغا کہتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کفار ہم سے پہلے پہنچ جاتے تو قلعہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ دوغان پاشا کہتے ہیں، لگتا ہے بہادر پاشا اور ان کے ساتھی کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن وہ صرف کفار کی توجہ بھٹکانے کا کام کریں گے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ حسین آغا کہتے ہیں، کفار کا لشکر تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا، اس لیے ہمیں جلدی سے انتظامات کرنے ہوں گے پاشا۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، میرے بہادروں، کفار کا ایک بہت بڑا لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اچھی طرح منصوبہ بندی کی تو یہ لشکر ان کی تباہی ثابت ہوگا۔ قلعے کے دفاع میں کھانا اور راشن سب سے پہلے آتے ہیں۔ ایک جینی چینی سپاہی کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح لڑ سکے۔ کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کفار اس قلعے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کوئی سرنگ، تہہ خانہ یا پانی کا راستہ قلعے کی طرف آتا ہے تو فوراً اس کی تلاشی لو، اور یہ تم سنبھال لو گے۔ قلعے کے محافظ کافی نہیں ہے، اس لیے تمہارا دستہ قلعے کے باہر جائے گا اور پہرا دینے کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اگر کفار نے قلعے میں گھسنے کی کوئی کوشش کی تو ہم اسی صحن میں ان کا استقبال کریں گے، اسی لیے دروازے کے سامنے ایک خندق کھود دی جائے۔ یہ کہنے کے بعد دوغان پاشا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے پاشا، کیا میں کچھ بھول گیا ہوں؟ دوغان پاشا کافی مسکراتے ہوئے حسین آغا سے کہتے ہیں، آپ نے کچھ زیادہ ہی بتا دیا ہے آغا، کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی۔ حسین آغا کہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے سپاہیوں کے پاس جاؤں؟ دوغان پاشا کہتے ہیں، ٹھیک ہے میرے شیر۔ ادھر جنگل کے اندر اسی لڑائی کو ختم کرنے کے بعد والی صاحب بہادر پاشا سے کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا کوئی شہید نہیں ہوا میرے پاشا، اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے، کفار کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بہادر پاشا کہتے ہیں، ہم نے دوغان پاشا کے لیے کافی وقت حاصل کر لیا ہے اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ لیے قلعے تک پہنچ چکے ہوں گے۔ ادھر گابر کافی پریشانی حالت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ ایک سپاہی کہتا ہے، ہم نے اپنے 5ویں حصے کی فوج کھو دی ہے جناب، لیکن ہم ان سب کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہے۔ گابر کہتا ہے، کیا پیچھے دھکیلا بے وقوف، ان کا مقصد صرف ہماری توجہ بھٹکانا تھا۔ سپاہی کہتا ہے، اور وہ ایسا کیوں کریں گے جناب؟ گابر کہتا ہے، یقیناً انہوں نے درینا قلعے میں کمک بھیجی ہوگی، وہ چاہتے تھے کہ دستے میں ہم سب سے پہلے پہنچ جائیں، اس لیے انہوں نے ہمیں الجھائے رکھا۔ سپاہی کہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے جناب؟ گابر کہتا ہے، اب کھلے میدان سے آگے بڑھیں گے، اگر وہ وہاں ہم پر حملہ کریں گے تو انہیں آمنے سامنے لڑنا پڑے گا اور وہ اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دیوان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان سے پہلے زنگنوش پاشا محمود پاشا سے کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلطان کہاں رہ گئے محمود پاشا؟ محمود پاشا کہتے ہیں، شہزادہ بایزید پایا تخت جانے والے تھے، شاید وہ انہیں الوداع کہنے گئے ہوں گے۔ اسی دوران سلطان بھی اندر داخل ہوتے ہیں اور وہیں کھڑے تمام حضرات جو ادبانہ انداز کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ دوبارہ دیرینہ قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں حسین آغا اور باقی تمام سپاہی جو خندق کھودنے میں کافی مشقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران دوغان پاشا آتے ہیں اور مسکرا کر ان سے کہتے ہیں، تم کیسے کھود رہے ہو حسین آغا؟ جو تمہیں دیکھے گا وہ سمجھے گا تم اپنی قبر کھود رہے ہو۔ حسین آغا کہتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کب اپنی قبریں کھودتے دیکھا ہے دوغان پاشا؟ دوغان پاشا ان کے بازو کو پکڑتے ہوئے باہر نکالتے ہیں۔ حسین آغا ان سے کہتے ہیں، ہم جیسوں کا انجام معلوم ہے، یا تو میدان جنگ میں یا کسی دھوکے باز کی گھات میں جان دینا،
دوغان پاشا کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم یہ کپڑے اور رنگ بلا وجہ پہنتے ہیں؟ تم ان کا مطلب جانتے ہو؟ حسین آقا کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے پاشا، میں خوب جانتا ہوں، یہ کپڑے ہمارے کفن ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمیں تلواریں بھی لگ جائیں تو خون نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہمیں شہادت مل جائے تو ہمارے چہرے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ دوغان پاشا کہتے ہیں تم جیسے بہادر کو کچھ نہیں ہوگا قصاب، آپ جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو، اچھی طرح آرام کرنا، مجھے آج رات ایک کام ہے۔ حسین آقا پوچھتے ہیں خیر تو ہے میرے پاشا؟ دوغان پاشا کہتے ہیں ہم ایک بار پھر تلوار بازی کریں گے اور تمہارے ساتھ مشق کرنا بھی مفید رہے گا۔ کاش تم میرے معیار کے تھوڑے قریب ہوتے حسین آقا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ حسین آقا کہتے ہیں ہمارے اباء و اجداد نے کہا بڑا نوالا کھاؤ لیکن بڑی باتیں مت سوچو، اور آج رات میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا میرے پاشا۔ دوغان پاشا کہتے ہیں دیکھیں گے قصاب، ضرور دیکھیں گے۔ ادھر سلطان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہنگری کا بادشاہ ماتیاس اس جنگ میں غیر جانبداری رہے گا، تاہم اس نے پہلے جو 30,000 فوجی بوسنیاں بھیجے تھے اور ان کا کمانڈر گابر، انہوں نے ماتیاس کے احکامات کی نافرمانی کی اور لڑنے اور اگر ضرورت پڑی تو مرنے کو ترجیح دی، بلکہ گابور نے اس کے لیے بوسنیا کی ملکہ کیترینا سے شادی بھی کر لی اور بوسنیا کے تخت پر بیٹھ گیا۔ زانگنوش پاشا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ وہ وہی کرے جو انہوں نے کہا اور ہمارا ڈٹ کر سامنا کریں لالا، انہیں سامنا کرنے دو تاکہ جو میرے سامنے کھڑا ہو اس کا انجام پوری دنیا کے لیے عبرت بنے۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں کیا ہم روانہ ہو جائیں میرے سلطان، یا نیش اور درینا سے آنے والی خبروں کا انتظار کریں؟ سلطان کہتے ہیں ہم نے انہیں بر وقت اپنی رحمت کی چادر سے خبردار کر دیا تھا، ہم نے ایلچی بھیجے اور انتظار کیا، اور ہم نے سوچا شاید وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں، لیکن رکنے اور انتظار کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، دن چڑھ آیا ہے اور صبح ہو چکی ہے، ہم نے رحمت کا لباس اتار دیا ہے، اس کے بعد جو بھی آنے کی جرت کرے گا اسے ہماری قہر کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد درینا قلعے کے اندر رات کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں دوغان پاشا جینی چینی سپاہیوں سے پوچھتے ہیں تم نے پچھلے دروازوں کی خندقیں مکمل کر لی ہیں؟ سپاہی کہتا ہے جی ہاں میرے پاشا۔ اسی دوران حسین آقا کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے آئینے کے سامنے کہتے ہیں کرشو پاشا میں تمہارے آمنے سامنے ہوتا ہوں تاکہ تم دیکھ سکو کہ تلوار بازی کیسی ہوتی ہے۔ اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ حسین آقا دروازے کی آواز کو سننے کے بعد اس سے کہتے ہیں کیا اجازت کے بغیر دروازہ کھولا جاتا ہے میرے بیٹے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو پوری طور پر ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ حسین آقا جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں اس کی جانب مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کون ہے وہاں، مگر وہ شخص آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حسین آقا یہ دیکھتے ہوئے اپنی تلوار کو نکالتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین آقا مسلسل اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے کرتے کافی دور خندق کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالا کفتان پہنے اور کوئی نہیں بلکہ ولاد ہی ہوتا ہے۔ ولاد جیسے ہی حسین آقا کی جانب خنجر کو پھینکتا ہے، خنجر سیدھا ان کے پیٹ کے اندر جا پیوست ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اس خنجر کو نکالتا ہے اور 2-3 بار ان کے پیٹ کے اندر پیوست کر دیتا ہے۔ حسین آقا اس کو دیکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ ولاد حسین آقا سے کہتا ہے کیسے ہو ادریان؟ حسین آقا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 5 سے 6 بار ان کے پیٹ کے اندر خنجر کھونپنے کے بعد وہ اپنی سانسوں کو دباتے ہوئے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں۔ حسین آقا قدموں کے بل بیٹھے اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ ولاد ان کے سامنے آ کر بیٹھ کر حسین آقا سے کہتا ہے تمہیں مجھ سے غداری نہیں کرنی چاہیے تھی حسین، میں تمہیں تمہاری وجہ سے مار رہا ہوں۔ حسین آقا کافی بہادری کے ساتھ کہتے ہیں میں کبھی تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں ولاد، میں ہمیشہ اپنی ریاست کے ساتھ تھا۔ ولاد کہتا ہے ریاست طاقتور کا سایہ ہے حسین۔ حسین آقا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں لیکن میں دیوار بن گیا نا، تمہارے اور تمہارے جیسے کئی لوگوں کے لیے، تم سب کی غداریوں کے خلاف دیوار بن گیا۔ ولاد کہتا ہے دیواریں گر جاتی ہیں حسین، سائے باقی رہتے ہیں۔ حسین آقا کہتے ہیں تم فاتح سلطان محمد خان کو نہیں ہرا پاؤ گے۔ ولاد حسین آقا کے ساتھ اپنے سر کو ملا کر کہتا ہے ہم ساتھ پلے پڑے رہے حسین، ہم ایک ساتھ لڑے، میں نے تمہیں تقدیر کا ساتھی بنایا، اس دنیا میں سے ایک قصاب یعنی حسین بھی گزر گیا، اور یہ کہتے ساتھ ایک بار پھر زوردار ان کے پیٹ کے اندر خنجر کو کھونپ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین آقا شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے بعد وہیں زمین پر گر جاتے ہیں۔ ولاد کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک نشانی چھوڑتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین کیسی لگی آج کی تمام ایپیسوڈز کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ یقین کریں حسین آقا کی شہادت کا مرتبہ دیکھنے کے بعد دل کافی بیٹھ چکا ہے۔ آنے والی قسط کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حسین آقا کی شہادت کی خبر سننے کے بعد سلطان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔